بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. سورہ فلق قرآن شریف کی 112ویں سورت ہے اور اس کے بعد سورہ ناس 113. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. سورہ فلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قل اعوذ برب الفلق. آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اے میرے حبیب مکرم، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق، جو رب ہے فلق کا، صبح کا، من شر ما خلق، اور اس چیز سے جسے تو نے پیدا فرمایا. من شر ما خلق، خلق سے مراد جو کچھ بھی تو نے پیدا کیا اس کے شر سے مجھے بتا. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تفصیل ہے بہت، ہمارے پاس اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں ہے کہ اب یہ دو پر ہی بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ اس صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آ جائیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کی پناہ میں آ گیا. قل اعوذ برب الفلق. یہ کیوں کہا گیا؟ صبح کا کیوں کہا؟ کیا دوپہر کا رب کوئی اور ہے، یا شام کا کوئی اور ہے، یا رات کا کوئی اور ہے؟ ارے سب چیز کا تو وہی رب ہے نا، پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو دیکھو قل اعوذ برب الفلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اندھیروں سے، جس طرح رات ہوتی ہے تو کیا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اندھیروں سے سورج نکلتا ہے، دن نکلتا ہے. جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے اندھیروں میں، ہم انتظار کرتے ہیں کہ دن ہوگا تو نکلیں گے، دن ہوگا تو یہاں سے چلیں گے، دن ہوگا تو یہ کریں گے، دن ہوگا تو یہ کریں گے. کیوں کہ رات میں تو کچھ ہوتا نہیں، رات میں تو کچھ ہوتا نہیں. آج زمانہ اور ہے، روشنی ہے، یہ ہے وہ ہے، رات میں بھی سفر کرتے ہیں، آپ سب اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ رات کے وقت میں ہمارے لیے بڑی مشکل ہے، اور اس کو نکالنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس کی مثال یونس علیہ السلام، یونس بن متا، یونس علیہ السلام، آپ تو سب جانتے ہی ہیں کہ اس واقعے سے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو ہوا کیا؟ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو کیا ہوا؟ اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ میں اندھیرا ہے، وہاں تو روشنی کا سوال ہی پیدا. اب پھر مچھلی سمندر کی تہہ میں چلے جاتی ہے اور اندھیرا، پھر رات، اندھیرا اندھیرا اندھیرا، اتنا اندھیرا. اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام ہے. یونس علیہ السلام کس نے بچایا ان کو؟ انہوں نے جب کہا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر مولا اگر تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں تو ظالموں میں ہو جاؤں، ظالموں میں سے ہو جاؤں.
تو ظالم کس پہ ہے؟ اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والے، نقصان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اندھیروں سے آپ کو بچایا، اس اندھیرے سے آپ کو بچایا۔ جب کبھی بھی مشکلات ہوتی ہیں، جہاں کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، حقیقت بھی یہی ہے، جب کوئی راستہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ یاد آیا۔ جب کوئی راستے نہیں ہوتے تو اللہ یاد آیا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں، کسی کی پناہ میں جاتے ہیں، آپ اس کو اور آسان طریقے سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم کسی کے پاس مہمان چلے، تب اس مہمان میں 2-4 دن کے لیے رک گیا، تو اس گھر کے جو قاعدے قوانین ہے، جو طریقہ ہے، اس کے مطابق ہم کو چلنا پڑتا ہے۔ بھائی چپلیں ادھر رکھو، جوتے ادھر رکھو، وہاں کھانا ہے، یہاں بیٹھنا ہے، یہاں نہیں، میں یہاں بیٹھوں گا، نہیں چلے گا۔ آپ اس کی پناہ میں ہے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے، ٹھیک وہی حال ہے۔ جب آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو پھر اللہ کی بھی ماننا نا، اللہ کی بھی ماننا۔ اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھا، اللہ نے کہا روزہ رکھا، اللہ نے کہا یہ کرو، اللہ نے وہ کرا، اللہ نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو، اللہ نے کہا یتیم کا خیال کرو، اپنے پاس اگر کچھ ہے تو دو دوسروں کو۔ یہ اللہ کے قاعدے قوانین ہیں، بتا دیا گیا کہ اس کی پناہ میں جب آئے ہیں تو پھر اس کی بات مانو، پھر اس کی بات ماننا پڑے گا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی ہوں، رسول ہوں اور اللہ کی بات نہ مانے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارے واقعات جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہو، چاہے اسماعیل علیہ السلام کے، جتنے بھی ہیں، انسانیت کے لیے ایک مثال ہوتے ہیں، ان کو مثال بنا کر بتایا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حیات کیا ہے؟ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ جو آپ نے کیا آپ کر کے دو، ویسے ہی کرو۔ ہم سے یہی تو کہا۔ نماز پڑھتے ہو تو کیا اپنی مرضی کی پڑھتے ہو؟ جس طرح حضور نے بتایا اس طرح پڑھنا ہو، جتنا کہا گیا اتنا کہا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ یاد رکھنا، یہ سورۃ فلق اور سورہ ناس کیا ہے، اس کی شان نزول بھی عجیب ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ یہود و نصارہ تو اس وقت دشمن ہی تھے، آپ بہت کوشش کرتے تھے کہ آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، آپ کو نقصان پہنچایا جائے، کبھی ذہنی تکلیف دیا جائے خراب اشعار میں، تو کبھی آپ کو مارنے کی کوشش کی گئی، اور ہر وقت اللہ بچاتا تھا، ہر وقت اللہ بچاتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے پتھر ڈالنے کی کوشش، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر سے کوئی پتھر ڈالنے کی کوشش، اللہ نے بچا دیا، آپ کو پہلے ہی اطلاع دے دی کہ دیکھو ایسا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے آپ کو زہر دیا، اللہ فرما دیا، زہر دینے کی کوشش کی۔ اسی طرح آپ پر جو ہے نا یہ بھی ہوا کہ جادو کیا گیا، اور جادو کا اثر کیا۔ یہاں ایک بڑا باریک اور لطیف سا نقطہ ہے، اس پر غور کرنا کہ آپ پر جو جادو کا اثر ہوا وہ آپ کے جسم مبارک پر تھا، ذہن پر نہیں، دماغ پر نہیں۔ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے دماغ پر ہوا ہے، جسم پر نہیں ہوا ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ آپ کی اتباع کرو، ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے سوائے اس حصے کے چھوڑ کے نہیں، جس میں آپ پر جو ہے نا جادو کیا گیا، سوائے اس حصے کو چھوڑ کر نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے جسم مبارک پر کیا، آپ کے جسم مبارک پر کیا گیا، اور اس جسم پر کرنے کا اثر ہوا۔ اچھا، یہ کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے، وہ راز یہی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف میں ہی ہوں ہر مشکل میں بچانے والا. تو اس کے لیے آپ کے لیے کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ دونوں سورے فلق اور ناس لیا ہے اور آپ پر پڑھ کر دم کرتے ہیں. آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دم کیوں کرتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں پڑھا ہوا ہے؟ جو من میں آیا, جیسے من میں آیا ویسی بات کرتے ہیں. اللہ رحم کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا اعوذ برب الفلق, جبرائیل علیہ السلام پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے. فلق اور ناس, فلق اور ناس ایک ساتھ نازل ہوئے یہ دونوں سورے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر دم کرا. پھر اس بات کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھ لینا کہ ہمیشہ جو ہے نا, آج کل حالت تو کیا ہو گئی ہے کہ جس کو دیکھو عامل صاحب بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. عامل ہیں, عمل کرنے والے. کس بات کا عمل کر رہے ہیں آپ؟ کیا عمل کر رہے ہیں؟ اور نہیں کچھ کر دیے ہیں. ارے کون کرتا بھائی؟ کرنے والا تو ہم کچھ, میرے پاس ایسے 50 کے قصے آتے رہتے. میں بولتا ہوں بھائی میرے کو سر اب نام پتہ بتاؤ کہ کس نے کیا. نہیں کوئی کر دی. ارے کون کرتے؟ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے؟ یہ سب شیطانی بات ہے, شیطانی بات ہے. ہمیشہ آیت الکرسی پڑھا کرنا, اپنے اوپر دم کرنا. ہاتھ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ ہر روز سونے سے پہلے فلق اور ناس پڑھ کے ہاتھوں پر دم کرتے, پھر ہاتھ اپنا جسم پر پورے رب کرتے, جہاں جہاں بھی ہوتا ہے. اس سے جو ہے نا انسان بچا رہتا ہے. کوئی اگر کرنا بھی چاہتا ہے تو اسی پر پلٹ دیا جاتا ہے. اس بات کو ہمیشہ رکھیں. من شر ما خلق, اور اس سے بھی بچا ہمیں جسے تو نے پیدا کیا, ہر وہ چیز جو پیدا کی. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہر چیز پیدا کی وہ تو جو ہے نا اچھائیاں نظر آتی ہیں ہمارے کو, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس سے کیا بچانے کا ہے؟ بچانا ہے, اس سے بھی بچانا ہے. اب وہ کیسا, اس میں شر کہاں سے آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. اب یہ جو ہوا دیکھ رہے ہیں آپ, ہم سانس لے رہے ہیں, اور اس میں شر کیا ہے؟ اگر یہ آندھی بن جائے, اگر یہ تیز ہو جائے, یا اگر رک جائے, پھر ہمارے لیے نقصان ہی ہے. ہمارے لیے نقصان ہی ہے. رات ہے دن ہے, اگر دن ہمیشہ رہے رات نہ آئے تو, یا رات رہے دن نہ آئے تو, ہر چیز میں ہے. کوئی چیز بھی لے لیں آپ, کوئی چیز بھی لے لیں آپ, اچھی چیز ہے, کھاتے کتنا کھاتے, زیادہ کھائیں گے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے, اس میں نقصان ہے. آپ کوئی چیز بھی لے لیں. دوا, ہاں بہت اچھی دوا, بہت اچھی چیز. کتنی کھانا, جتنی کھانا ہے اتنی ہی کھانا. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے, 2 گولی کھانا صاحب, 1 گولی کھانا صبح دوپہر شام, یا 1 وقت دو. آپ بولیں گے نہیں بہت اچھی چیز ہے, اس سے فائدہ ہوتا, شیشی پوری کھا لے رہے, کیا ہو گیا؟ ہر چیز میں جو ہے نا یہ, تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جسے تو نے پیدا فرمایا اس کے شر سے بچانا, اس کے شر سے بچانا. کوئی چیز بھی لے لیں. تو فلق اور ناس میں یہ خاص بات ہے کہ یہ ہمیشہ روزانہ پڑھ کے. اسی طرح قل یا ایھا الکافرون بھی ہے. اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے نا, سورہ کافرون, یہ پورا سورہ اگر کوئی دن میں 4 دفعہ پڑھتا ہے, اگر کوئی دن میں 4 پڑھتا ہے, جب سے بھی وہ پڑھتا ہے اس وقت سے لے کے شام تک, رات میں پڑھتا ہے تو صبح تک, اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اسے کوئی چیز نقصان نہیں. پڑھا کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جسے جو سبھی کو یاد رہتے ہیں, یہ وہ سورے ہیں جو سبھی کو یاد رہتے ہیں, بس ہم اسے عمل میں نہیں لائیں. لیکن عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے کو, ہم نے ابھی بتایا تھا کہ جو ہے جب ہم کسی کی پناہ میں جاتے ہیں, اس کی پناہ میں جاتے ہیں, تو پھر اس کی بھی ماننا پڑے گا, اس کی بھی ماننا پڑے گا. کسی کے گھر میں جا کے رہ جاتے ہیں 4-5 دن 6 دن 1 ہفتہ جو بھی رہتے ہیں, تو پھر اس گھر کے قانون کو ہم کو فالو کرنا ہے. اس گھر میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی کھانا ایسا کھانا ہے, یہاں رکھنا ہے, نیچے کھانا ہے, بیٹھنا ہے, نہیں میں تو ایسے کروں گا, نہیں چلے گا, نہیں چلے گا.
تو اللہ کی بھی ماننا پڑے گا. اللہ کی پناہ میں جا رہے ہیں تو میں تو پڑھ لیا میرے کچھ نہیں ہوتا، نہیں. آپ کو یہ ہے کہ آپ وضو بھی کرنا، آپ نمازوں کی پابندی بھی کرنا، آپ سچ بولا کرنا. سب سے پہلی بات ہے سچ بولا کرنا. ہمیشہ باوضو رہنا. باوضو رہنے سے ہوتا فائدہ کیا ہے؟ ابلیس آپ کے قریب نہیں آتا. اور اگر اجل آ گئی، بلانے کا وقت ہو گیا ہے، اب کوئی دوسری سانس کا سوال ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پاس آپ باوضو جاتے ہیں. آپ کا آخری عمل جو ہے اللہ کی رضا ہے کہ آپ وضو سے ہیں، آپ وضو سے ہیں. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے، آخری وقت جو ہوتا ہے، اسی وقت جو ہے نا ابلیس ہم کو پڑتا ہے. ہوتا یہ تو جا رہا ہے، اس کا تو اب ایمان آخری وقت لے لو، تو پوری کوشش کرتا ہے کہ ایمان لے لے. کتنے ہی آپ متقی پرہیزگار ہوں گے، اگر اس آخری لمحوں میں اگر ہم تھوڑا سا بھی پھسل گئے تو ختم ہو گئی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.